السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط غیر مسلموں کے نام۔ جہاں سے ہم رکے تھے وہیں آگے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو پرویز کی بد دماغی۔ تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا۔ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کر کے خط کو زمین پر پھینک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شوریا نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی بادشاہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ نجاشی کا کردار۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت لے کر پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور 6 ہجری میں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس کا نام اسمہا تھا اور یہ بلا شبہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ شاہ مصر کا برتاؤ۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقموقس مصر و سکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ 2 لونڈیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں اور انہی کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سیرین تھی جس کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یافور تھا اور ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا، 1000 مشکال سونا، ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی تھے۔ بادشاہ یمامہ کا جواب۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوازہ بادشاہ یمامہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دے دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی کا گھمنڈ۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہنے لگے اور بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئے جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے، جس میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا
اور کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجی، جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ کی خدمت میں پہنچی، ان بادشاہوں کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم زرعین و معافر ہمدان۔ زرعہ یہ یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فردہ بن عمرو، جن کا سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح بازان، جو بادشاہ ایران کسری کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دار تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل ذکر سیرت ابن حشام و زرقانی و مدراج النبوہ وغیرہ میں موجود ہے۔ سریہ نجد۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو شکر گزار کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبکار ہوں تو بتا دیجئے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی، اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرے سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین تھا، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین ہے۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مژدہ سنایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ، تم صابی یعنی کہ بے دین ہو گئے ہو۔ آپ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اے اہل مکہ، سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں گے تو تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ ابو رافع قتل کر دیا گیا۔ سن 6 ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن حقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حیہ بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔
حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور اسلام کی بیخ کنی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 3 ہجری میں بڑے خطرے میں پڑ کر دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربی، مسعود بن سنان، غزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے لیے مستعد اور تیار ہو گئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ سن 6 ہجری کی بعض لڑائیاں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ رقانی، علی المحابب اور مدارج النبوہ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی تاریخوں کی تعین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں مذکور نہیں ہیں۔ البتہ بعض قرائن و شواہد سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب حدیبیہ سے قبل ان کے واقعات ہیں۔ ان لڑائیوں میں سے چند کے نام یہ ہیں: سریہ کرتا، غزوہ بنی حیان، سریہ غمر، سریہ علی بجانب جموم، سریہ زید بجانب عیس، سریہ زید بجانب وادی قرا، سریہ علی بجانب بنی سعد، سریہ زید بجانب ام قرفہ، سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید بجانب طرف، سریہ اسکل و ارنیہ، سریہ زمری۔ یہ ہیں 6 ہجری کے واقعات۔ انشاءاللہ کل 7 ہجری کے واقعات کا میں ذکر کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔